آج ہمارا موضوع جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان کے سیاسی حالات، خاص کر الیکشن کے پس منظر میں اور اس میں جوڈیشری کا کردار۔ اس سارے معاملات کو ہمارے ساتھ تفصیلاً ڈسکس کرنے کے لیے آج وہ خاص لائر وکیل موجود ہیں جو کہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر اور کانسٹیٹیوشنل لا کے اوپر ایک ایکسپرٹ مند ہیں، جناب سیف الملوک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ تو ہمارا سوال پہلے یہ ہوگا کہ کیا پاکستان میں الیکشن کی جو تاریخ ہے اس میں کبھی صاف اور شفاف الیکشن ہوئے؟ یہ جب سے پاکستان بنا میں سمجھتا ہوں 47 سے 58 کے عرصے میں ہمارے سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داریاں کوئی آسن طریقے سے نہ نبھائیں اور ایک محلاتی سازشوں کا سٹارٹ میں ہی ابتدا کر دی۔ کوئی وزیر اعظم 1 مہینہ، کوئی 6 مہینے، کوئی 2 مہینے، اور ایسے ہی چلتا رہا۔ انہوں نے کسی بھی موقع پہ ایسی کوشش شروع نہیں کی کہ ذاتی مفادات سے اوپر جا کے ملک میں اپنے ٹائملی الیکشنز اور بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن جو بھی پارٹی جیتتی ہے اس کو اقتدار دے دیں۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں چونکہ اسٹیبل گورنمنٹ بنی ہی نہیں ان پورے 10-11 سالوں میں، تو اس وقت پھر جو سب سے ہوشیار سمجھدار فوج کے جنرل تھے ایوب خان، انہوں نے آ کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور پھر یہ 70 تک یہ قبضہ جاری رہا۔ بیچ میں ایسے ہی ایک اس کی لیجٹیمیسی کے لیے انہوں نے ایک پریزیڈنشل الیکشن اناؤنس کیا جس میں بانی پاکستان کی بہن محترمہ فاطمہ جو تھی وہ ان کے مقابلے پہ امیدوار تھیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایسے ملک میں جہاں نہ پریس تھی، نہ میڈیا تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، اس میں پوری مسلح اسٹیبلشمنٹ ایک طرف جن کا چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے کینڈیڈیٹ ہے، تو اس میں اس بیچاری نے کیا کرنا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ایک نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو خود اقتدار دے کے وہ گھر چلے گئے، اور دوسرے چونکہ لمبا عرصہ اتنے ہوشیار چلاک نہیں تھے، میں سمجھتا ہوں تھوڑے سادہ تھے، تو ان سے اقتدار لمبا نہیں کیا گیا، تو انہوں نے 1917 میں اس ملک میں پہلے الیکشن، جس کو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں کب سے جب بھی الیکشن کی بات ہوتی تو کہتے ہیں کہ جی فیئر اینڈ فری الیکشن تو 1970 کے ہوتے۔ سر اس میں ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ انڈیا کو اگر ہم دیکھیں، دونوں نے ایک ساتھ انڈیپینڈنس حاصل کی، انہوں نے 3 سال کے عرصے کے اندر اپنا آئین بنا دیا۔ ہمیں تقریباً 1956 اراؤنڈ 10 سال لگے آئین بنانے کے لیے۔ تو کیا یہ بھی اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ ہمارے سیاستدان خود بھی اس بات پر سیریس نہیں تھے کہ آئین بنایا جائے اس ملک کے لیے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ان کا ڈے 1 سے نہ ملک کی اونرشپ لی پولیٹیشنز نے، نہ ان کا کوئی ایجنڈا تھا کہ قوم کو کیسے آگے لیڈ کرنا ہے۔ یہ بس اتنا ہی ایجنڈا رہا کہ کون پرائم منسٹر بنے، کون اقتدار میں آئے، اسی میں 10-11 سال ضائع کر دی۔ اور انڈیا میں وہ خوش قسمت تھے کہ ان کو لیڈر ایسے مل گئے جنہوں نے اس کو بالکل اور طریقے سے چلایا۔ آپ ایسے ہی، ابھی آج ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے، آپ سیٹلمنٹ لا کو دیکھ لیں۔ آپ نے انڈیا کی چونکہ بات کر دی، انڈیا نے کہا کہ جو لوگ پاکستان چھوڑ کے انڈیا میں آ گئے ہیں، جو بے بہا زمینیں چھوڑ کے آئے تھے، انہوں نے کہا بس چھوڑ آئے ہیں، تھینک یو ویری مچ، اس کا کچھ چھوٹا موٹا معاوضہ اگر ہے تو کیش پکڑے گھر جائیں۔ ہم نے ایک سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا، جو 74 میں ایکٹ بنا دیا کہ سیٹلمنٹ ایکٹ 1958 ریپیل ہو گیا۔ اس کے باوجود آج تک جو سرکاری زمینوں، گھروں کی بندر بانٹ جاری رہی اور کیسے کیسے لوگ امیر ہوئے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی کہ انڈیا ہم سے سیریس تھا فرام ڈے 1۔ تو کمنگ بیک
تو 70 آ گیا، تو 70 کے الیکشن ہوئے، جس کو میں نے عرض کیا ہے کہ آج تک پولیٹیشین، ہسٹورین، جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بڑے فری اینڈ فیئر الیکشن. اور اس الیکشن کا جو ہم نے حال کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف شاید پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی، پھر بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا رول میں سمجھتا ہوں شاید پری ڈومیننٹ تھا. کیوں پری ڈومیننٹ؟ 70 کے الیکشن، 70 پوسٹ 70 الیکشن ہو گیا کہ ایسٹ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی عوامی لیگ، وہ میجورٹی لے گی، چونکہ اس ملک میں تو ایک سیٹ بھی نہ ویسٹ پاکستان کی کسی کو ملی، تو ان کی سیٹیں ہی ویسے ہی زیادہ تھی، ان کی آبادی زیادہ تھی ہم سے. تو اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا خان یا اس کے ساتھی جنرل جو تھے، اگر وہ سنسیئر ہوتے ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ، تو ان کو کیا پرابلم تھی کہ اس کو بلاتے شیخ مجیب الرحمان کو، اس کو کہتے بھئی یہ لو تمہاری پارٹی جیت گئی ہے، تم پرائم منسٹر ہو اور ملک کو چلاؤ. تو یہ جو ہے کہ بھٹو نے کہا کہ بھی ادھر ہم ادھر تم، اور جو اسمبلی میں جائے گا ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ میرا خیال بہانے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. نہیں تو کیا بھٹو کو الزام دیا جا سکتا ہے کہ جو جائے گا اسمبلی ٹانگیں توڑ دیں گے؟ نہیں، الزام تو دیا جا سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اقتدار کس کے پاس تھا؟ جنہوں نے اقتدار ٹرانسفر کرنا تھا وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کو بھٹو سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ڈومیننٹ رول جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رہا، کہ انہوں نے ملک کے 2 ٹکڑے کروانا پریفر کیا، ایک جیتی ہوئی پارٹی کو اقتدار جو ہے، جو ان کا رائٹ تھا، جو 93 میں میاں محمد نواز شریف کے کیس میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرٹیکل 17 کی لمبی چوڑی وضاحت کی کہ رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی الیکشن بھی لڑ سکتی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی اپنے نمائندے کھڑے کر سکتی ہے، اگر وہ جیت جائے تو جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے لیے وہ حکومت کرے گی، وہ بھی آرٹیکل 17 میں شامل ہے، اور آرٹیکل 17 کے ایکسٹینڈڈ میننگ جو ہیں اس میں شامل ہے کہ وہ 5 سال پورے کرے. اور انہوں نے ان کی توڑی ہوئی اسمبلی جو تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کو انہوں نے بحال کر دیا. تو میں یہ اس لیے آپ کو یہ مثال دی ہے کہ اس وقت بھی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ تو موجود ہی تھے نا. آپ کا آئین جو ہے 56 کا جو ہے وہ بھی آپ کا موجود تھا، 62 کا بھی آپ کا موجود تھا، مطلب بیسک باتیں تو وہی تھیں نا، بیسک باتوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو 70 کا الیکشن کا جو یہ حال ہوا، اس کے بعد اس پہ ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ الزام یہ دیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے شیخ مجیب الرحمان اور اس کی پارٹی کو نہیں دیا جا رہا تھا اقتدار کہ اگلی آنے والی پارٹی نے ملک کا آئین بنانا تھا، اور اگر ان کو اقتدار دے دیا جاتا تو وہ آئین کی ایسی شکل بناتے جو کہ ویسٹ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوتی. لیکن یہ سوال جو ہے بنیادی طور پہ جمہوریت کی جو روح ہے، یہ سوال اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ بنیادی روح جمہوریت کی یہ ہے کہ 1 مین 1 ووٹ، اور جس کی میجورٹی ہوگی وہ جیتا ہوگا. تو اگر ہم نے یہ پرزیوم کر لینا ہے کہ ان کو اقتدار دیا تو وہ GHQ ڈھاکہ میں شفٹ کر لیں گے، اگر ان کو اقتدار دیا گیا تو وہ اسٹیٹ بینک ڈھاکہ میں لے جائیں گے، ان کو اقتدار دیا تو وہ سارے بنگالیوں کو 3 اسٹار جنرل بنا دیں گے، ان کو اقتدار دیا تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ ثابت کر دیا، اگر یہ سوچ کو مان لیں کہ ہم نے بنگلہ ایسٹ پاکستان کو شیخ مجیب الرحمان یا اندرا گاندھی نے بنگلہ دیش نہیں بنایا، اس کو پھر ہم نے بنایا، کہ ہم جب اس کی بنیاد ہی نہیں مان رہے
کہ جیتنے والا حکمران ہوگا. ہم صرف پرزمپشن کے پہ کہ وہ یہ کریں گے، جب سارا سسٹم جو ہے پارلیمانی ڈیموکریسی کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو پارٹی جیتے گی، جو اقتدار میں آئے گی، جو پارلیمنٹ فیصلے کرے گی، جو پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ فیصلے کریں گے، وہی اس ملک کے فیصلے ہیں. تو وہ پھر جو مرضی کریں، وہ جی ایچ کیو کو ڈھاکے لے کے جائیں، اسٹیٹ بینک کو لے کے جائیں، ساری ایئر فورس کے ایئر کرافٹ وہ کہیں گے جی اس پاکستان میں رہیں گے، جو مرضی کریں. تو پھر تو میں سمجھتا ہوں یہ بیسک سوچ غلط تھی، اور اس لیے یہ اس کا 70 کے الیکشن کا پھر حال ہوا. دو ٹکڑے ہو گیا، 2 ملک بن گئے. اور پھر ہم نے بہت سال، آج تک ہم سکوت ڈھاکہ کے فنکشن کرتے ہیں. بندہ ان دانشوروں سے پوچھے کہ کیا یہ ہم ان کی انسلٹ نہیں کر رہے ہیں کہ جس دن وہ اپنا انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں ہم اس دن سوگ کا دن منا رہے ہیں. اور آج تک قوم کو اس چکر میں لگایا. کوئی بات ہوتی نا کلیئرٹی کر لیں. مجھے یاد ہے ایک بار، یہ بیچ میں ٹاپک تو نہیں ہے، میرے ساتھ ایک احمدیوں کے مرزائیوں کے بہت بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار ایک بات تو بتاؤ، تم چیز کیا ہو مسلمان؟ میں کہ جی کیا ہو؟ پاکستان کی. وہ کہنے لگا کہ جب آپ ہندوستان میں تھے تو آپ کہتے تھے ہمیں ہندو اکثریت سے بچاؤ، جب پاکستان بن گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مرزئی اقلیت سے بچاؤ. کہ ایک جگہ تو ٹھہر. صحیح. تو ہمارا میرا خیال المیہ جو مینلی ہے وہ کلیئرٹی کا ہے، کہ ہم کلیئرٹی ہم رکھتے ہی نہیں ہیں. ہر جو گروپ ہے وہ پولیٹیشنز کا ہو، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہو، وہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا ہو، وہ اسلامک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ بن گئی ابھی ضیاء الحق کے بعد، کہ جس گروپ کے ملک کی اکانومی کے ساتھ انٹرسٹ وہ بستہ ہو جائیں وہ باقاعدہ ایک اسٹیبلشمنٹ بن جائے. تو ہم نے ملک کو اس جو روح ہے ڈیموکریسی کی اس پہ تو کبھی چلنے دیا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں چلنے دیا. اور آگے بڑھتے ہیں کہ یہ 2 ٹکڑے ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جن کو آج بھی کہا جاتا ہے بھٹو آج بھی زندہ ہے، تو اس زندہ بھٹو نے اپنے آپ کو سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اس ملک میں باقاعدہ عہدہ سنبھالا. یہ چارہ نہیں تھا نا، کیونکہ آئین آپ کے ملک کا سسپینڈ تھا. دیکھیں یہ بات آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. آئین سسپینڈ تھا تو اس میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی جو اسمبلی یہاں پہ موجود تھی وہ آپ کو الیکٹ کرتی، آپ کو پرائم منسٹر بناتی. انہوں نے بھی ہر بندے کا، یہاں پہ المیہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ جس کو بھی موقع ملا اس نے سسٹم کی بجائے اپنی پروجیکشن کی بات کی، سسٹم کی بات نہیں کی. اس کے بعد وہ پھر جب پرائم منسٹر بنے پھر ان کا سسٹم چلا تو 77 میں الیکشن ہونے لگا. سر یہاں پر ایک کریڈٹ یہ تو جاتا ہے کہ 3 سال کے اندر انہوں نے آئین بنا دیا ملک کے. دیکھیں یہ آئین جو بنایا ہے یہ ایک مذاق سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے آئین میں چیپٹر 2 میں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس میں ایک آرٹیکل 8 بیچ میں دیا گیا کہ بھئی اگر پارلیمنٹ جو ہے، جس کو برطانیہ کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد ڈکلیئر کر سکتی ہے، اور یہ ایبسلیوٹ اختیار. ہمارے آئین میں ایک اسپیشل بات دی گئی آرٹیکل 8. اس میں کہا گیا کہ جو قوانین فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوں گے وہ وائڈ ہوں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک رائٹ ایسا ہے آرٹیکل 14 جس کو ہم کہتے ہیں اٹ از انوائبل رائٹ.
کہ آپ کی ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ جو ہے وہ انوائبل. تو میری ایک شاگرد ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں کانسٹیٹیوشن لا پڑھانے جاتی. تو ایک دن میں نے اس کو کہا کہ کسی دن میرا بھی ایک لیکچر رکھو. صحیح. تو اس نے کہا آپ کیا ادھر خاص بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں فنڈامنٹل رائٹ پڑھ کے زندگی نہ شروع کر دینا کہ گرل فرینڈ کا ہاتھ پکڑ کے شام کو 9 بجے کسی نہر کنارے چلتے جاؤ تو آگے ایک آپ کو تھاندار مل کے ایک کون ہے جی، تو آپ کہو کہ تم کون ہو بھائی. تو جو وہ آپ کا پتلون اتار کے 10 لتر مارے گا تو آپ اس کو پوچھیں گے آرٹیکل 14 کدھر ہے، تو وہ 5 اور مارے گا کہ ادھر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بظاہر تو لگا شاید یہ کوئی مزاحیہ بات ہے، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ ابھی رائٹ ٹو لائف جو ہم نے آرٹیکل 9 میں دیا اس کا کیا حال ہم نے کیا. جب سپریم کورٹ کی ججمنٹیں پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آرٹیکل 9 کا میننگ یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیشن بھی ملے گی، آپ کو دوائیاں بھی ملیں گی، آپ کے بچوں کو کھانے بھی ملیں گے، آپ کو گھر بھی ملے گا، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ملے. لیکن آپ دیکھیں اپنے ارد گرد بچوں کے لیے لیبر، بانڈڈ لیبر سے لے کے کتنے ہم نے قوانین بنائے. اس لیے نہیں چل رہے کہ ہم بے ایمان ہیں، ہم سیدھی بات نہیں کرتے، ایز اے نیشن ہی نہیں کرتے. کہ بھی جب تک لوگوں کو روٹی کھانے کو نہیں ملے گی تب تک فنڈامنٹل رائٹ، کون سے فنڈامنٹل رائٹ؟ اور فنڈامنٹل رائٹ جو ہیں ان کو نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے، نہ سول ایڈمنسٹریشن مانتی ہے، نہ ان کو پولیس مانتی، نہ اس کو چودھری مانتے، اور نہ ان کو قاضی مانتے، نہ ان کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ مانتی. آپ بھی پریکٹس کرتے ہیں، مجھے بھی 40 سال ہو گئے. کچھ نہیں ہے، سب فراڈ ہے. یہ آئین بنا دیا ہے جی، بڑا ہم نے کارنامہ کر دیا. کیا کارنامہ کر دیا؟ اگر آپ نے آئین بنا دیا ہے تو آئین کے مطابق اپنے پرسنالٹیز کو بھی تو ڈھالے نا. کہ آپ تو پھر کہتے ہیں میں، تو میں جہاں آئین آ جائے گا میں تو سب کی ختم ہو جائے گی. پھر جو آئین کہہ رہا ہے اس کتابیں سب چلتے جائیں، اور اس کو ہم نے مانا نہیں. جس کے نتیجے میں انہوں نے جب 77 کے الیکشن کروائے تو اس میں ایک شور مچ گیا دھاندلی کا. پھر اس میں بھی تو آج والا حساب تھا کہ جو بھٹو صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے اس کے کاغذ نہیں جمع ہونے دے رہے، اس کو وہاں سے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں آج کے مقابلے میں تو اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اس میں چند سلیکٹیو جو بڑے بڑے لیڈر تھے، اور یہ ساری کی ساری سیٹیں ملا کے 25 سے زیادہ نہیں بنتی تھی جن میں دھاندلی کی گئی. اور میں کہتا ہوں وہ نہ بھی کرتے پھر بھی گورنمنٹ ان کی بنتی تھی، لیکن نہیں باز آئے. اور پھر جب سارا ملک سڑکوں پہ آ گیا انہوں نے کیا نعرہ لگایا؟ مطلب فراڈ بٹا فراڈ، فراڈ بٹا فراڈ. انہوں نے کہا جی ہم نظام مصطفیٰ لائیں. اور بھٹو کو کیوں نکالو؟ کہ یہ شراب پیتے. بھائی شراب ساری دنیا کے حکمران پیتے ہیں، اور ساری دنیا جو ہے مزے میں چل رہی. اپنے ملک بھی ٹھیک ہیں، ان کے لوگ بھی ٹھیک ہیں. صرف اس بنیاد پہ آپ نے پوری کمپین چلا دی کہ بھٹو شراب پیتا ہے اور ہم نظام مصطفیٰ لائیں. اور ان پڑھ قوم، پیروں فقیروں کے پاؤں پڑنے والی، جس کو ابھی صبح میں جب جا رہا تھا ناشتے کے لیے تو مجھے ٹیکسی والا کہنے لگا کہ حاجی صاحب سلام علیکم. میں کہا میں حاجی نہیں. کہتا اچھا جی اللہ آپ کو حج کرائے. میں نے کہا یار بس چھوڑ دو اس بات کو. تو کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا یار بندہ انسان ہونا چاہیے، حاجی یا حج کرنا یا نہ کرنا. اور ہم نے مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
ہم نے کبھی قوم کو یہ تک نہیں آج تک بتایا کہ بھائی جب تک آپ اٹھیں گے نہیں صبح، جب تک کام پہ نہیں نکلیں گے، جب تک پڑھائی پہ نہیں نکلیں گے، جو آپ کی جاب ہے آنیسٹلی جب تک نہیں نبھائیں گے، تب تک صرف اللہ سے مانگ کے یا اللہ سے دعائیں کر کے یا پیر سے تویز لے کے نہ آپ نے ٹھیک ہونا، نہ پیسے آنے، نہ آپ کی ڈگری آنی، کچھ بھی نہیں آنا. ہم نے تو خود ساری قوم کو الجھا کے رکھ دیا، کچھ سیاستدان نے، کچھ ملا نے، پھر جو پاور گروپ ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی پاور گروپ ہیں، عدلیہ جو ہے، اس کا تاریخی کردار یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، کبھی پولیٹیشین کے ساتھ مل کے، کبھی کسی کے ساتھ مل کے آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں. اس لیے آئین کی تو آپ بیچ میں سے بات ہی نکال، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے ایک رات آ کے تو بھٹو صاحب کی حکومت کو چلتا کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب تک مثبت نتائج کی توقع نہیں ہوتی تب تک الیکشن نہیں کرایا جائے. پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن میں کریں گے، پہلے کہا نا، پھر ان کو آہستہ آہستہ اقتدار کا مزہ آنا شروع ہو جاتا نا. میرے ایک دوست تھے، وہ چیف جسٹس بننے والے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، نامینیٹ ہو چکے تھے. تو میرا انسپیکٹر جنرل پولیس دوست لگ گیا، تو میں نے اس دوست کو کہا کہ میں آئی جی کو کہنا ہے کہ جو 6 پولیس گاڑیاں چلتی نا چیف جسٹس کے ساتھ، وہ 12 کر دو جب میرا دوست بنے. تو اس نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا، میں نے تو پہلی 6 بھی ہٹا دینی، یہ چیف جسٹس کو تو نہیں کرنا چاہیے. تو ایک ہفتے بننے کے بعد وہ میرے گھر سے اس کا راستہ تھا، تو میں نکلا ہفتے کو، وہ اس کے پیچھے میں بھی لگ گیا. تو اس کو پوری ٹریفک لائٹس بند ہو جاتی تھی ہائی کورٹ تک، تو میں بھی پیچھے اس کے پہنچا. تو میں نے جا کے کہا کہ یار تم نے تو کہا تھا، میں نے یہ گاڑیاں بھی ہٹا دی. تو اس نے کہا یار اب تو مزہ آنے لگا. تو یہ ہے اس کا جواب کہ یہاں بڑا پن کی باتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن بڑا پن جو ہے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کرنا پڑے گا. چاہے آپ جج ہیں، چاہے آپ جرنیل ہیں، چاہے آپ سیاستدان ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، لائر ہیں، جو مرضی ہیں. بڑا پن نہ باتوں سے آئے گا. ہم نے ابھی بڑا پن کو ڈیفائن یہ کر دیا ہے کہ کار کتنی بڑی ہے، کاروں کا فلیٹ کتنا بڑا ہے، گھر کتنا بڑا ہے، فارم ہاؤس ساتھ ابھی ہم نے اٹیچ کر دی. جب تک فارم ہاؤس نہیں یا بڑے آدمی، تو ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ اب پوری دنیا ویسٹرن ورلڈ میں جائیں جو ترقی کر رہے ہیں، کوئی اس قسم کے وہاں پہ سسٹم نہیں. بالکل. تو پھر آپ کی جو ہے 77 آن ورڈ جو ہے وہ پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتا ہے. بیچ میں انہوں نے بھی ایک ڈمی سے الیکشن کروا دی 85، اور انہوں نے جنرل صاحب نے سب سے ماڑا بندہ اپنی طرف سے دیکھ کے محمد خان جنیجو نامی سندھ کا ایک شریف آدمی، اس کو بنا دیا. تو اس شریف آدمی کو انہوں نے ایک جرنیل کی فائل بھیجی پروموشن کے لیے، تو اس نے اس پہ کچھ لکھ دیا کہ یہ تو وہی ہے، تو اس کو نہیں کر سکتا. بس یہ لکھنا تھا، فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا کہ اب یہ نہیں رہے. تو وہ انہوں نے پھر دوسرا کام کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی 1000 cc گاڑی سے اوپر کوئی شخص، جرنیلوں کے پاس تب شیورلیٹ گاڑیاں ہوتی تھیں، اور فیڈرل سیکٹریوں کے پاس بھی بڑے بڑی گاڑیاں ہوتی. انہوں نے ایک آرڈر سے کہا کہ سب ختم، 1000 cc کی گاڑیوں پہ. تو اس کے بعد انہوں نے چائنا کے دورے پہ پرائم منسٹر گیا ہوا ہے، ابھی واپس لینڈ نہیں ہوا ہے، تو پیچھے سے ڈسمس کر دیا. تو
یہاں کا آپ جو ڈیموکریٹک سسٹم کا آپ سوال کر رہے ہیں. سر یہاں پہ ایک سوال اور بھی آتا ہے پلیز. کہ جب آپ نے کہا کہ وہ چائنا کے رستے میں تھا، ڈسمس کر دیا گیا، اب ہمارے یہاں پر جو سب سے اہم رول ہے اور قدر ڈس اپوائنٹنگ رول ہے وہ ہے اعلیٰ عدلیہ کا. کہ یہ جب میٹر گیا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اسمبلی تو غلط ڈیزالو کی گئی تھی، بٹ چونکہ کر دی گئی ہے اور اب الیکشن اراؤنڈ دا کارنر ہے تو ہم اسمبلی کو بحال نہیں کریں گے. کیا قانونی طور پر اگر ایک غلط کام ہے، بنیاد ہی غلط ہے، آپ اس کو پبلک پالیسی ریزن دے کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ جسٹیفیکیشن طاقت کی بنیاد پہ ہے. جہاں پہ جسٹیفیکیشن کسی آئین یا قانون کی بنیاد پہ جب سے یہ ملک بنا ہے کبھی بھی نہیں ہے. نہ عدالتوں میں، نہ انتظامیہ میں، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں. طاقت کی بنیاد پہ جسٹیفیکیشن ہے. آپ چلتے جائیں، آگے دیکھتے جائیں، الیکشن کیسے ہو رہے ہیں، جج کیسے بن رہے ہیں، جج ہٹائے کیسے جا رہے ہیں. آپ دیکھتے جائیں گے کہ طاقت کے علاوہ کوئی بنیاد ہی نہیں. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر آئین کو سب مان لیں تو پھر تو بات ہی اور پھر تو سمپل سی بات ہے جی، کتاب کھولیں، کیا لکھا، جو لکھا ہوا اس کے مطابق چل جائے. لیکن جب آپ کا جج حلف اس چیز کا لیتا ہے کہ میں نے پروٹیکٹ اس آئین کو کرنا ہے، تو پھر یہ تو میرا خیال ہے کہ ہپوکریسی کا ٹاپ لیول ہے کہ آپ اسی کو نہ دیکھیں. طلعہ صاحب یہ بھی کتابی باتیں ہیں. حلف جو ہوتا ہے وہ جو سیلف رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے لوگوں کو سیلف رسپیکٹ کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی، اور اگر آتی ہے کیونکہ ہر بندے کا کانشینس ہے، جب وہ غلط کام کرتا ہے وہ چھیڑتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. لیکن اگر اس کی سنیں تو وہ جو لوٹ مار کی دوڑ ہے کہ زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، وہ پوری نہیں ہوتی. تو سسٹم ہم نے ایسا کر دیا ہے، پرٹیکولرلی ضیاء الحق کے بعد. اس سے پہلے کا سسٹم تھوڑا ڈفرینٹ تھا. تب عزت کا معیار عزت ہوتی تھی کہ یہ اسکول ماسٹر آ رہا ہے جی، اس کی بڑی عزت ہے، سارے چودھری بھی خاموش ہو جاتے تھے. تو ہم نے تو اب معیار ہی بدل دیا، معیار کر دیا کاریں، کوٹھیاں، فارم ہاؤس. تو پھر ہر بندہ ادھر کو بھاگے گا. کانشینس، سیلف رسپیکٹ، اپ ہولڈنگ آف دی کانسٹیٹیوشن اور دی لا، وہ پھر کوئی نہیں دیکھا. پھر سارے جوڈیشری جن کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو پچھلی ہسٹری دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں تو جب تک آپ طاقتوروں کے ساتھ مل کے موجوں کی زندگی میں نہیں جائیں گے، آپ کو کان سے پکڑ کے باہر کر دیا جائے. تو پھر سارے اسی لائن پہ چل پڑے. اس لیے یہ جو بات ہے کہ حلف لیا ہے پروٹیکٹ کرنے کا کانسٹیٹیوشن کو، وہ تو سارے لے رہے ہیں. اسمبلی والے بھی آ کے لے رہے ہیں، پی ایم اے میں جب کیڈٹ پاس ہوتے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، سارے لے رہے ہیں. جب گواہ جو ہے، ہم روز وکالت میں گواہ نہیں لاتے کورٹ میں، کہتے جی حلف لو. بالکل. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جج صاحب اس کو گواہی دینے دیں، کیونکہ اس نے بولنا ہی جھوٹ ہے. حلف لے کے بھی جھوٹ بولنا ہے، حلف نہ لے کے بھی جھوٹ بولنا ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی فرق کیا پڑتا ہے جو پڑھنا چاہیے کہ حلف لے کے جھوٹ بولے گا تو اس کو اس کی پروسیکیوشن ہو سکتی، اس کو سزا ہو سکتی. وہ ہم دیتے نہیں، اس لیے وہ حلف بھی لیا جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے. سو یہ ایک ہمارا قومی کلچر بن چکا ہے. ہمارے لیے حلف، ہمارے لیے سچ، ہمارے لیے کوئی بھی بات جو ہے، آئین، قانون، اخلاق، دین، ہر چیز ہمارے لیے بیمانی. سر اس میں پھر ہم آتے ہیں، اگلا جو الیکشن ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ پہلا مارشل لا کے بعد ایک الیکشن وہ تھا 1988 کا.
جہاں تک 88 کے الیکشن کا تعلق ہے اس کو بھی میں کہوں گا کہ اس کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ یا کوئی بڑا فیئر الیکشن میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ آپ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ جو ہی بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، بے نظیر کو، اس کی ماں کو، دونوں کو جن صاحب نے جیل میں بند کر دیا. 5 سال پورے 5 سال جیل میں رہیں. جس حال میں جیل میں رکھا، اب ڈاٹر آف دی ایسٹ پڑھیں تو آپ بالکل حیران ہی ہو جاتے ہیں کہ یار انسانوں کے ساتھ ایسے بھی کیا جا سکتا. پھر ان کو ملک سے باہر بھیجی. تو یہ تو آئی 86 میں واپس. وہ بھی کتنے باہر کے پریشر پڑے ہوں گے کہ جن صاحب نے اس کو آنے دیا ہوگا. اور ان ایکسپیکٹڈلی یہ جو امید نہیں رکھتے تھے، وہ جب لاہور ایئرپورٹ اتری تو ایئرپورٹ سے لے کے یادگار پاکستان تک جو کوئی 16 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، پوری کی پوری سڑک ویسے ہی فل تھی لوگوں کے پہلے ہی فل. اچھا پہلے میں بھی اس میں شامل. اچھا. تو یہ آ کے پی سی میں رکی ہیں کوئی 2 گھنٹے کے لیے، تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے، چونکہ ایئرپورٹ سے پی سی تک پہنچنے میں اس کو کئی گھنٹے لگ گئے تھے. تو یہ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا. لوگ جس طریقے سے اس کے لیے نکل آئے تو اس میں پھر تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہو گیا ان کو سیدھا رکھنا. جبکہ اس کے جو مخالف پارٹی تھی وہ 83 سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پہلے فنانس منسٹر، پھر کچھ منسٹر، پھر 85 میں چیف منسٹر، اور یہ سسٹم چل رہا تھا. تو اس میں پھر عجیب و غریب نعرے لگائے گئے جس کو پھر ہم کہیں گے کہ جی یہ ڈیموکریٹک شاید ہمارا بینٹ ہی نہیں ہے. کہ انہوں نے پنجاب کا وہ نعرہ لگا دیا کہ یہ پنجاب کی پگ، اور یہ وہ جاگ پنجابی جاگ سلوگن لگائے. تو اس سے انہوں نے اپنے آپ کو کچھ سیٹیں جو حاصل کر کے تو بے نظیر جو ہے ایک تھن میجورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر بن گئے. تو پھر وہی جو سسٹم ہے ہمارے ملک کا، کس کو رہنے دینا ہے، نہیں رہنے دینا، کون ہماری بات مانتا ہے، کون نہیں مانتا، وہ چلنا شروع ہو گیا. 2 سال مشکل سے نکالنے دیے. وہ 2 سال بھی اتنے گلے میں رسا ڈال کے تھے کہ آپ کوئی بڑا کام جو ہے کہ قوم کی ڈائریکشن چینج کریں یا قوم کو کلیئرٹی دیں، میرا نہیں خیال 2 سال میں ہو سکتا ہے. ساری دنیا میں دیکھیں آپ کو ہیڈ آف اسٹیٹس کے 4 سے 5 سال کے ٹرن ملتے ہیں. اس کی شاید کوئی سینس ہی ہو. تو اس کو توڑ دیا گیا اس اسمبلی کو 90 کے الیکشن 2 سال. اور طریقہ وہی رہا کہ نواز شریف جو لانگ مارچ کرے گا، یہ کون جا کے بتاتا ہے کہ تم لانگ مارچ کرو. یہ 58(2)B تو نہیں کہتی کسی کو جا کے لانگ مارچ کرو تو میں لگ جاؤں گی. تو یہ پھر وہی کہتے ہیں جو آج قاضی صاحب کو کہہ رہے ہیں یا جو باقیوں کو کہہ رہے ہیں. تو بس اس کے بعد دوسری صاحب آ گئے اور ان کو بھی 2.5-3 سال بعد ان سے بھی تنگ آ گئے. پھر بے نظیر کو کہا تم لانگ مارچ کرو. اس نے بھی کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا اور پھر ان کی توڑ دی. سر اس میں ایک اور سوال بھی آتا ہے جہاں پر پھر ہم سپریم کورٹ کے رول کو ڈسکس کریں گے کہ 90 کے اندر جب بے نظیر کی حکومت ڈیزالو ہوئی، اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، تو سپریم کورٹ نے اس کو بحال نہیں کیا. بٹ
93 میں جب نواز شریف کی حکومت کو گھر بھیجا گیا, اسمبلی ڈیزالو کی گئی, تو اس کو سپریم کورٹ نے ری انسٹیٹ کر دیا. دیکھیں اس میں ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو یاد آئے گا کہ جب 93 میں بحال کی تو بے نظیر نے کہا یہ چمک کا نتیجہ, ہمارے پاس وہ نہیں تھی تو اس ان کے پاس ہے. تو دوسرا میں کہتا ہوں میں بھی ایک بار کبھی ججوں کے ذہن میں آئی گئی ہو کہ اچھا ہم بھی اپنا کوئی اختیار استعمال کر لیں, لیکن اس اختیار کا جو رزلٹ نکلا, آج گورنمنٹ بحال ہوئی اور 30 دن سے پہلے انہوں نے بلایا جو گن والے تھے, کاکڑ صاحب میرے خیال میں تھے تب, تو انہوں نے کہا 52(8)B والے تم بھی ریزائن کرو, اور سپریم کورٹ سے بحال ہو کے 5 سال پورے کرنے کے خواہش رکھنے والے تم اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرو. چلا تو وہ بھی نہیں, تو یا تو پھر اتنے تگڑے ہوتے نا کہ جن کو بحال کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گولی مار دو, ہم کیوں بھائی اسمبلی توڑے. سپریم کورٹ نے ہمیں بحال کیا, آئین اور قانون ہمیں 5 سال کے لیے اجازت دیتا ہے, اور یہی ججمنٹ میں لکھا تھا. آرٹیکل 17 کی فرسٹ ٹائم انٹرپریٹیشن میاں محمد نواز شریف کیس میں ہوئی 93. لیکن سر سپریم کورٹ نے تو بحال کر دیا قانون کے مطابق. اب ایک بندہ خود اگر ریزائن کر رہا ہے تو سپریم کورٹ تو آ کے نہیں عمل دخل کر سکتی کہ آپ استعفیٰ نہ دیں. نہیں, یہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک بار دیکھ لیا نا کہ ہم بیچ میں آئیں بھی تو بےمانی ہے, ہونا وہی ہے جو طاقتور چاہیں گے, اور یہ لوگوں نے دیکھا کیسے ہوا. پھر الیکشن ہوا تو اس میں پھر دوبارہ سے یہ چلتا رہا, پیپلز پارٹی جیت گئی. پھر 96 میں الیکشن آیا تو اس میں وہ جیت گئے, اور 3 سال ابھی ان کے ہوئے تھے, ان کو پھر اگلوں نے آ کے کہا کہ بس کافی ہو گیا تم جاؤ. اس کی ابھی مختلف لوگوں کی اس پہ کامنٹس ہیں. ایک کمنٹ یہ ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان سے باہر ایک دورے پہ گیا ہوا ہے تو یہ کون سا دنیا کا طریقہ ہے کہ بھی وہ دورے پہ ہے ایز چیف آف آرمی اسٹاف, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ڈسمس کر دیا ہوا ہے اور کسی اور کو لگا دیا ہوا ہے, اور آپ کے جہاز کو ہم نہیں اترنے دیں گے, یہ یا ہندوستان میں اتر جائے یا دبئی میں اتر جائے. آپ نے سارے ایئرپورٹ بند کر دیے. مطلب کوئی ہر چیز کا طریقہ ہے نا, اس میں کرج ہونی چاہیے. پرائم منسٹر جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو دفتر بلائے اپنے دفتر سے, تو اس کو کہا جن صاحب میں چیف ایگزیکٹو ہوں تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت اچھا سروس کی, your services are no more required, تو یہ ہم آپ کو ریٹائر کر رہے ہیں. تو کچھ بھی نہ ہوتا, اس کا نتیجہ پھر ان کو بھی موقع دوبارہ ملا کہ پروسیکیوشن شروع ہوئی کہ جہاز کو جو ہائی جیک کر لیا ہے اس پہ ایک بیسٹ جج جو تھا رحمت حسین جعفری, اس نے ان کا ٹرائل کیا اور ان کو سزا ہوئی. ٹرائل کیا درست تھا, یا سزا جو دی گئی تھی وہ کیا درست تھی؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس پہ اگر مجھے ایز وکیل پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ بالکل اس چیز کے واضح ایویڈنس موجود تھی کہ اس کے جہاز کو روکا گیا, اترنے نہیں دیا گیا, ایئرپورٹ بند کیے گئے, اس کی شہادت موجود تھی. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جاری رہتا, اگر کور کمانڈر کراچی نہ پہنچے ایئرپورٹ پہ اور جا کے ایئرپورٹ کا کنٹرول نہ سنبھالے تو جہاز تو پھر گرے کہیں نہ کہیں, اس کا تو پٹرول بھی ختم ہو گیا.
تو آپ کے مطابق کہ وہ فیصلہ درست مطلب اگر قانونی طور پہ اگر ہم اس کی بات کریں؟ ہاں، فیصلے کی تو ہم بات نہیں کر رہے، لیکن یہ ہوا. تو اس میں اگر ہم اس کے بعد جمپ کریں اگلے الیکشنز پہ، تو ابھی اب 2002 دو والے کے الیکشن، آپ اس کو واقعی الیکشن مانتے ہیں؟ ابھی میں تو سچی بات ہے آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس کو الیکشن نہیں مانتا. اس لیے نہیں مانتا کہ اس شریف پارٹی کو، ان کو سب کو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کر کے یہ سعودی عرب چلے گئے، تو پیچھے تو میدان ہی کھلا تھا. اور پھر جنہوں نے ان کو نکالا تھا انہوں نے ایک ڈمی پارٹی بنائی، یہ گجرات کے چودھریوں کی سربراہی میں، اور اس کو الیکشن لڑوایا، اور نیچے پنجاب میں ان کو حکومت دے دی جو مکسڈ ہوگی. ظاہر ہے جنہوں نے آپ کو دینا ہے مفت میں گھر بیٹھے، ان کا حصہ بڑا ہونا چاہیے. اور فیڈرل گورنمنٹ جیسے بنی کہ چودھری شجاعت بنے، ایک بار وہ بنے 45 دن کے لیے، اس سے پہلے وہ بلوچستان کے جمالی صاحب بنے، ان سے تنگ آ گئے، ان کو نکالا. پھر ایک بینکر کو وہ ایم این اے کا الیکشن لڑوایا، شوکت عزیز صاحب تھے شاید، پھر وہ پرائم منسٹر بنے. تو وہ تو سارا سمجھ لیں کہ مارشل لا کی ایکسٹینشن تھی. گو کہ انہوں نے اس سارے اقتدار کا 10 سال کا نام مارشل لا نہیں رکھا، کبھی چیف ایگزیکٹو رکھ دیا، کبھی کچھ رکھ دیا. سر اس چیف ایگزیکٹو کو لیجیٹیمیٹ بھی تو سپریم کورٹ نے کیا. دیکھیں لیجیٹیمیٹ کس نے کرنا کس نے نہیں کرنا، یہ وہی کتابی باتیں ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس. بات تو بندوق کی ہے، بات مسل کی ہے، طاقت کی ہے. ابھی چیف جسٹس کہے ایس ایس پی اسلام آباد کو کہ تم جا کے تو کسی تگڑی پاور کے کسی بڑے سے افسر کو پکڑ کے لے آؤ ہمارے پیش کرو، تو قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں، کہہ کے دکھائیں. تو مطلب یہ قانون آئین بحال لیجیٹیمیٹ سی کس نے دی. سو ود دیٹ ہمارے اس سیشن کے لیے کویسچنس کم ٹو این اینڈ. سر بہت شکریہ آپ کا فار بینگ ون اس ان دس پوڈ کاسٹ. تھینک یو.